الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا صيته في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. پہلے بچے کو کھلاتی ہے سکون اور چین سے، بعد میں جو بچا وہ شوق سے کھا لیتی ہے ماں. مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ تعالی سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں. پھیر لیتے ہیں نظر جس وقت بیٹے اور بہو، پھیر لیتے ہیں نظر جس وقت بیٹے اور بہو، اجنبی اپنے ہی گھر میں ہائی بن جاتی ہے ماں. ہم نے یہ بھی تو نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد، ہم نے یہ بھی تو نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد، جب دیا ہی کچھ نہیں تو کیا کھاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو مختلف رشتوں کے اندر پرویا ہے. کسی انسان کو اللہ نے باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، کسی کو بیٹا بنایا تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت اور رشتہ عطا کیا. لیکن ان تمام رشتوں کے اندر جو سب سے اہمیت والا
قابل عظمت، قابل احترام جو رشتہ ہے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے نزدیک وہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ اس لیے کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی توحید کو بیان کیا، اپنے بندوں کو اپنی فرما برداری کا پابند بنایا۔ وہی اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا اللہ حکم فرما رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیتیں چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ ارشاد فرماتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کی جائے گی صرف اللہ کی۔ اگر کسی در پر سر جھکے گا تو اللہ کا در ہوگا، کسی ہستی کے سامنے مقدس پیشانی جھکے گی تو وہ ہستی وہ ہوگی جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ یہ حکم دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا انسانوں کو حکم دیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے انسانوں، اگر دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کے عمر تک پہنچ جائے کہ آنکھ میں دیکھنے کے لیے بینائی نہیں، کان میں سننے کی قوت سماعت نہیں، پاؤں چلنے کے قابل نہیں، ہاتھ پکڑنے کے قابل نہیں، پاؤں لڑ کھڑا چکے ہیں، کمر بل کھا چکی ہے، دانت گر چکے ہیں، اب یہ والدین تمہارے سہارے کے محتاج ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں بچپن اور پچپن یہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اس سے خبردار یاد رکھنا ایسی حالت میں پہنچنے کے بعد تمہیں تمہاری جوانی کے عالم میں تم ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تمہارا یہ بوڑھا باپ اور تمہاری یہ بوڑھی ماں ایسے الفاظ کہیں گے اور ضد کریں گے جس سے تمہیں غصہ آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تو ایسی حالت میں انہیں ہوں بھی مت کہنا، منہ چڑھانا تو درکنار، زبان سے اور پیشانی کے اوپر بل آنے سے بھی گریز کرنا۔ یہ اللہ نے بندوں کو حکم دیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا مت، ان کے سامنے اونچی آواز سے مت بولنا، یہ اللہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے۔ اس لیے کہ والدین ہیں تو تم ہو، اس لیے ہر انسان سوچے کہ میں اگر اس مقام پر ہوں تو اس کے پیچھے میری ماں کی محنت کار فرما ہے، اس کے پیچھے میرے باپ کا مجاہدہ کار فرما ہے۔ اگر یہ دنیا میں ہوتے ہی نہیں تو دنیا کے اندر میرا وجود نہ ہوتا۔ اگر آج میں اس مقام پر موجود ہو، پتہ نہیں کتنی تنہائیوں والی راتوں کے اندر میرے ماں باپ نے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ اور اس کے دربار میں اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگی ہوگی۔ وہ رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے ہواؤں کے اندر ماں باپ کے ناسو آنکھوں سے نکلنے والے گرم گرم آنسو جب اس اولاد کے لیے بہتے ہیں اور زمین پر لڑک جاتے ہیں، اس وقت اللہ کے دربار سے فیصلے اولاد کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے بیٹا چاہے کتنا بھی اونچا مرتبہ پالے وہ آخر بیٹا ہی بیٹا رہتا ہے، اور بیٹی چاہے کتنا اونچا مقام پالے وہ آخر بیٹی ہی رہتی ہے۔ اسے اپنا یہ مقام بیٹا ہونے کا، اسے اپنا یہ مقام بیٹی ہونے کا کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برّوا آباءکم تبرّوا ابناؤکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، آئندہ چل کر جب تمہاری اولاد آئے گی یہ بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اس لیے کہ وہ درخت ہے، اگر اس درخت کی نگہبانی نہیں کی گئی، اس درخت کی حفاظت نہیں کی گئی تو پھل ملنا مشکل ہو جائے گا۔
اس لیے اگر پھل چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ بہرحال جگہ جگہ اللہ نے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ذرا ہم غور کریں کہ ماں باپ بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کا مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے پھل پیش کیا گیا، اس پھل کی تاثیر ٹھنڈی ہے، ماں اس کو کھانے سے اعتراض کرتی ہے کہ اس کے کھانے کے بعد میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کو سردی نہ لگ جائے۔ وہ گرم چیز کھانے سے اعتراض کرتی ہے اس لیے کہ میرے پیٹ میں ایسا مہمان ہے جو 9 مہینے کا سفر طے کر کے میری گود میں آ جائے گا، اس لیے ماں ٹھنڈا کھانے سے، گرم کھانے سے اعتراض کرتی ہے۔ اسے کوئی گھومنے لے جانے کا مشورہ دیتا ہے تو اور سفر بس کا ہوتا ہے تو پہلے وہ یہ سوچتی ہے کہ میرے پیٹ میں میرا بچہ ہے، بس کا سفر کروں گی، جو ہے بس ادھر سے ادھر حرکت کرے گی، اس سے میرے بچے کو تکلیف ہوگی، کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں میرے بچے کی پیدائش کے اندر نقص نہ آ جائے۔ ہر وقت ماں اپنے بچے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے۔ وہ رات کو سوئے تو اس طرح سوتی ہے کہ کہیں میں الٹی نہ ہو جاؤں اور میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے ہمیشہ وہ چت لیٹنے کی، سیدھا سونے کی کوشش کرتی ہے۔ کھانے میں احتیاط، پینے میں احتیاط، آرام و راحت میں احتیاط، پورے 9 مہینے مجاہدے کے ساتھ یہ ماں اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ اور 9 مہینے کے بعد ملے گا کیا؟ کچھ نہیں، کسی پھل کی امید نہیں، کسی نتیجے کی امید نہیں، کوئی مال و دولت کی حرص بھی نہیں ہے، لالچ کی بھی کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں ہر انسان جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے پیچھے اس کی غرض ہوتی ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے صلے میں وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت جتاتی ہے، اسے کچھ مانگنا ہوتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اسے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ماں ایسی ہستی ہے جو بیٹے سے، اولاد سے بے لوث، بے غرض محبت کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے۔ اور جب 9 مہینے کے بعد بچہ دنیا میں آ گیا، اب ماں باپ دونوں مشغول، ماں بچے کو گھر میں سنبھال رہی ہے اور باپ جو ہے کمانے کے لیے جا رہا ہے، دکان پر جا رہا ہے، کاروبار میں جا رہا ہے تاکہ اس بچے کی صحیح پرورش کر سکوں۔ ماں بچے کو گیلے میں نہیں سلاتی، خود سوتی ہے، سوکھے میں بچے کو سلاتی ہے۔ رات کو بچہ سلو پڑتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ جب دنیا کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے اور رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے اور رات کی تاریکی کا راج ہوتا ہے اور دنیا کے سارے انسان ٹھنڈی کے موسم کے اندر اپنے گرم گرم لحاف کے اندر جا کر سو جاتے ہیں، ایسے وقت کے اندر کوئی ہستی جاگتی ہے تو ماں کی ہستی ہے جو اپنے بچے کو کبھی دودھ پلانے کے لیے اٹھ جاتی ہے، کبھی اس کا پیشاب دھونے کے لیے اٹھ جاتی ہے، کبھی اس کا استنجا سکھانے کے لیے اٹھ جاتی ہے۔ اور شوہر مہوے خواب پڑا ہوا ہے لیکن ماں ہوتی ہے جو رات اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ اور یہی باپ باہر جا کر صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے بچے کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن لگا دیتا ہے تاکہ بچے کی پرورش میں کوئی کمی نہیں ہو۔ اس اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور کیوں نہ ہو، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے 9 مہینے اٹھانے کی مشقت جھیلی ہے اور جننے کی مشقت جھیلی ہے۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے ماں کا اور کیا مقام ہے باپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، ایک تعلیمات دی ہے کہ ان تعلیمات کی روشنی کے اندر باپ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، ماں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور ہر ایک کے حق اپنی اپنی جگہ پر مقرر فرمائے ہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اولاد جوان ہو جائے تو اسے دعا سکھلائی اور اولاد کو حکم دیا کہ دعائیں کرو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور یہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ میرے بندو میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کرو، اور یوں دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر شفقت کا معاملہ کیا، رحمت کا معاملہ کیا، الہی اس بچپن کی حالت میں تو ان پر بھی رحم کا معاملہ فرما۔ خراسان شہر سے ایک آدمی آیا بیت اللہ کے حج کے لیے، طواف کے لیے، اور خراسان سے صرف اکیلا نہیں آیا، اپنی والدہ کو ساتھ لے کر آیا تھا، نوجوان ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابن عمر، میں خراسان سے پیدل چل کے آیا ہوں اور اپنی لولی اپاہج ماں کو جو چل نہیں سکتی اس ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر آیا ہوں، اور خراسان سے اپنی ماں کو کندھے پر پیدل لے کر آیا ہوں، اور میں نے اس کو سارے حج کے ارکان بھی ادا کروائے ہیں، اور صفا مروہ کی سعی بھی اپنے کندھے پر بٹھا کر کروائی ہے، اور بیت اللہ کے ساتھ چکر بھی میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو لگوائے ہیں، کیا اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نوجوان، تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھ کر جو پہلا چکر لگایا تھا ابھی تک تو اس پہلے چکر کا حق بھی ادا نہیں ہوا، دوسرے چکروں کی بات تو بہت بات کی ہے۔ تو یہ ماں کا مقام ہے کہ کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، البتہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے امید ہے کہ ماں باپ کا حق ادا ہو جائے۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھی، من صلی الصلوات الخمس فقد شکر اللہ، جس نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کی اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا، ومن دعا للوالدین بعد الصلوات الخمس فقد شکر الوالدین، اور جس نے ان 5 نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی تو اس نے والدین کا حق ادا کیا۔ لیکن دعا تو تب مانگی جائے گی میرے بھائیوں جب نماز کی پابندی ہمارے اندر ہوگی۔ پہلا مرحلہ تو نماز کا ہے نا، اس لیے کہ پہلا حق اللہ کا ہے، اس کے بعد اللہ نے والدین کو حق کو بیان کیا ہے، اس لیے 5 وقتہ نماز کی پابندی ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ جہاں 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے وہیں پر ہر نماز کے بعد کم سے کم قرآن کی سکھلائی ہوئی یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مانگنا چاہیے۔ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں امید ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار بندوں میں شمار کرے گا کہ اس نے گویا ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں والدین کے مقام کو اجاگر کیا، فرمایا کہ اے بیٹے جب تو باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے کپڑے پہنے، کرتا پہنے، اگر کرتا بالکنی سے لٹکایا ہوا ہے، کیل کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے اور سامنے والدین بیٹھے ہوئے ہیں تو کرتے کو لے کر ادھر یوں جھڑکنا بھی مت، کیوں؟ کرتے پر لگا ہوا غبار اڑ کر تیرے ماں باپ پر اڑے گا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے جب یہ غبار تیرے ماں باپ پر جائے گا اس سے تیری ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے تجھے اپنا لباس جھاڑنے کی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اجازت نہیں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کسی کام سے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے ساتھ ایک بوڑھے میاں ہیں، عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے ابا جان ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تمشی امامہ، پہلا جملہ فرمایا کہ جب تو باپ کے ساتھ چلے تو اس سے آگے مت چلنا، ولا تقعد قبلہ، اور جب باپ کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے بیٹھنا بھی مت، اور تیسرا جملہ فرمایا ولا تدعو باسمہ،
اپنے باپ کا نام لے کر پکارنا مت۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی وَلَا تَسْتَبَّ لَهُ، اپنے باپ کو برے القاب سے، نازیبا الفاظ سے پکارنا مت، یا ان کو گالیاں مت دینا، ان کو برا بھلا مت کہنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کا مقام جو ہے بیان فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، اگر اس مسلمان کے دونوں ماں باپ زندہ ہیں اور اس مسلمان نے صبح اس حالت میں کی کہ دونوں ماں باپ اس سے راضی تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا بابانی مفتوحان الی الجنہ، اس نوجوان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور ایک کو راضی رکھا تو جنت کا 1 دروازہ کھل جاتا ہے، اور صبح اس حالت میں کی کہ جو ماں باپ ناراض تھے تو بابانی مفتوحان الی النار، جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ایک تابعی فرماتے ہیں ایاس ابن معاویہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک مرتبہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ ایاس ابن معاویہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ مرنا ہر ایک کو ہے، لیکن میں اپنی والدہ کی موت پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ یہ یاد کر کے رو رہا ہوں کہ نبی نے فرمایا تھا کہ ماں باپ زندہ ہوگے جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے۔ آج میری ماں کا انتقال ہو گیا تو جنت کے جو 2 دروازے کھلے ہوئے تھے اغلق احدہما، ان میں سے ایک میرا بند ہو گیا۔ اب باپ زندہ ہے، صرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، تو انہیں احساس تھا کہ ماں باپ زندہ ہے، جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے قدر کر کے ان کی جو ہے قدر جان کر ان کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جہاں والدین کی ادب کی فضیلتیں ہیں، انہیں ناراض کرنے کی، انہیں نقصان پہنچانے کی، برا بھلا کہنے کا اتنا بھیانک انجام ہے، اور ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ ہم اسے سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں نزہۃ المجالس ایک کتاب سے واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی قبیلے سے گزرے تو وہاں ایک قبرستان تھا، عصر کے بعد اس قبرستان سے گزرنا ہوا، اچانک عصر کے بعد ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک نوجوان باہر نکلا اور 3 مرتبہ اس نے گدھے کی آواز نکالی اور پھر اپنے قبر میں جا کر سو گیا۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں اس گاؤں کے اندر گیا، اس کے گھر کو تلاش کیا تو میں نے ماجرا پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ انسان ہمیشہ شراب پیتا تھا، شرابی کبابی تھا، جب یہ شراب پی کر اپنے گھر میں آتا تھا اس کی ماں بڑے پیار سے کہتی تھی کہ میرے بیٹے اللہ سے ڈر، اس حرام چیز کا استعمال مت کر، تو بیٹا اس کے جواب میں کہتا تھا کہ ماں کیوں پورے دن تو گدھے کی طرح چلاتی اور چیختی رہتی ہے؟ بس یہ کہنے کا انجام ہے اس نوجوان کی قبر روزانہ عصر کے بعد پھٹتی ہے اور وہ باہر نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں بول کر پھر وہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جو کوئی بیٹا اپنی ماں کی مان کر چلتا ہے، باپ کی مان کر چلتا ہے تو اللہ اسے نقد انعام دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے، باپ مرنے لگا، اس نے 3 بیٹوں کو بلایا، 3 بیٹوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا باپ کی خدمت کا۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ تم دونوں اپنے باپ کی ساری جائیداد لے لو، میں کچھ نہیں لوں گا، البتہ میری شرط یہ ہے کہ باپ کی خدمت میں کروں گا۔ وہ دونوں بھائی تیار ہو گئے، یہ بڑا سستا سودا تھا۔ بہرحال اس بڑے بیٹے نے پوری زندگی اپنی خدمت میں لگا دی، یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد رات کو سویا، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں ایک اشرفی رکھی ہوئی وہ لے لو۔ اس آدمی نے خواب میں پوچھا اس اشرفی میں برکت ہوگی؟ کہنے والے نے کہا کہ برکت تو نہیں ہوگی، اس نے وہ اشرفی نہیں لی۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں 10 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آدمی نے خواب میں پوچھا کیا برکت ہوگی؟
کہا کہ نہیں ہوگی۔ تیسری شب اور رات اس نے پھر خواب دیکھا، کہنے والا کہہ رہا ہے فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں ایک اشرفی رکھی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے پوچھا برکت ہوگی؟ کہا کہ ہاں ہوگی۔ وہ آدمی صبح گیا، بتائے ہوئے مقام پر گیا اور ایک اشرفی اٹھا لی اور بازار جا کر اس اشرفی کی مچھلی خریدی، گھر لا کر اس مچھلی کو کاٹا، اس کے اندر سے 2 قیمتی لال اور موتی نکلے، بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ 60,000 اشرفیوں کے وہ 2 موتی بکے۔ اسی رات پھر خواب میں سو گیا، کہنے والا کہہ رہا ہے دیکھا تو نے خلوص دل سے، اخلاص نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ باپ کی خدمت کی، اللہ نے نقد انعام تجھے دنیا کے اندر دے دیا، اور جب موت کے بعد آخرت میں جائے گا اللہ تجھے اپنی رضا سے اور اپنی خوشنودی سے نوازیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمیں وقتاً فوقتاً ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔